اردو گلوبل کے معزز دوستوں، میں ہوں طیب ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، باڈی بلڈنگ ایک مشکل شعبہ ہے، گو کہ اس فیلڈ میں انسان خاصی شہرت اور پیسہ حاصل کر سکتا ہے، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ کہ مصداق حضرت انسان کو کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ کئی شوقین افراد جہاں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور باڈی بلڈر بننے کے لیے ادویات اور سپلیمنٹس کا سہارا لیتے ہیں، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی انسانی باڈی کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چند ایسے ہی باڈی بلڈر سے ملوائیں گے جنہوں نے اس فیلڈ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت کچھ کیا۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے جعلی اور فیک باڈی بلڈرز جن کے متعلق جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کو باڈی بلڈنگ کی دنیا کے ان نامور دھوکے بازوں سے ملوائیں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو گلوبل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، رومیریو ایلویز۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں رومیریو ایلویز کی، جن کا تعلق برازیل سے ہے۔ جب اس شخص نے جم جوائن کی تو چند ہی ماہ میں اپنا وزن کافی بڑھا لیا اور اس کی باڈی شیپ بھی کافی تبدیل ہو گئی، مگر رومیرو کے ذاتی خیال کے مطابق ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے بعد اس شخص نے ادویات کا سہارا لینا شروع کر دیا تاکہ اس کا جسم باڈی بلڈرز کی طرح دکھے۔ اس مقصد کے لیے رومیریو سینتھول نامی انجیکشن اپنے مسلز میں انجیکٹ کرتا۔ اگر آپ جانتے ہو تو سینتھول انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس محلول کا صرف 30% ہی انسانی جسم میں جذب ہو سکتا ہے، باقی کا 70% مسلز میں ہی رہتا ہے، اور وہ بھی 5 سالوں تک، اور ان 5 سالوں میں یہ محلول انسانی جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، مگر اس کا ظاہری فائدہ مسلز کا بڑا ہونا ہے، اور ایسا ہی رومیریو نے کیا۔ ان انجیکشنز کی وجہ سے اس کی باڈی تو کسی دیو کی مانند دکھائی دینے لگی، مگر اندرونی طور پر اسے بہت نقصان پہنچا۔ یہ شخص ڈپریشن کا شکار ہوا اور اسی وجہ سے اس نے رشتہ داروں کو کھو دیا۔ اس کے بھدے جسم کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے، مگر رومیریو کو ان انجیکشنز کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے یہ کام جاری رکھا یہاں تک کہ اس کی صحت مزید خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز کے پاس پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور اسے مزید انجیکشن ٹھوکنے سے منع کر دیا، جس کے بعد رومیریو کی صحت کچھ بہتر ہوئی۔ سال 2013 سے اب تک رومیریو نے سینتھول کا کوئی انجیکشن نہیں لیا، مگر اس کی باڈی اب بھی خاصی تگڑی ہے۔ نمبر 2، سرور سلطان۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں سرور سلطان کی۔ یہ باڈی بلڈر ابو دھابی کا رہائشی ہے اور اس کی اپنی ایک جم بھی ہے، جبکہ سرور سلطان کو کھیلوں اور باڈی بلڈنگ سے خاصا شغف بھی ہے۔ یہی نہیں، موصوف کئی سال افریقی جنگلوں میں بھی رہے تاکہ جانوروں کی عادات و خصلات کو سمجھ سکیں۔ انہیں کتے، بلیاں اور جنگلی جانور بہت پسند ہیں۔ عام افراد کا ماننا ہے کہ سرور سلطان خوش اخلاق اور رحم دل انسان ہے، مگر باڈی بلڈنگ کے حوالے سے ان کا جنون کسی سے کم نہیں۔ کئی گھنٹے تک ورک آؤٹ کر کے ہی سلطان نے یہ باڈی تیار کی، لیکن اکثر افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ سرور سلطان نے ادویات کا سہارا لیا۔ سرور سلطان کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی گردش میں رہتی ہے کہ انہوں نے ایک بار 3 پالتو بلیوں کو قتل کر دیا تھا۔ خیر، اس باڈی بلڈر کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ نمبر 3، والڈیر سیگاٹو۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ باڈی بلڈنگ اور پہلوانی جوانوں کا کام ہے، لیکن اس قانون کو توڑتے ہوئے والڈیر سیگاٹو نے دنیا کو ایک انوکھا پیغام دیا۔ زندگی کی 50 بہاریں دیکھنے والے والڈیر کا جسم دیکھ کر حضرت انسان کو وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ اس بھاری بھرکم انسان کی باڈی عام انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ والڈیر سینتھول انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ انفیکشنز اور سائیڈ ایفیکٹس کو جانتے ہوئے بھی والڈیر پچھلے کئی سالوں سے ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ اس باڈی بلڈر کا تعلق امریکی ریاست کیلیفورنیا سے ہے اور ان کو یہ شوق آرنلڈ نامی دنیا کے مایہ ناز باڈی بلڈر کو دیکھ کر ہوا، جبکہ انہیں فنکشنل مووی ہلک کا کردار بھی بہت پسند ہے۔ والڈیر کا کہنا ہے کہ جب انہیں کوئی انسان دیو کہہ کر پکارتا ہے تو انہیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔
3 سال قبل ڈاکٹرز نے انہیں خبردار کیا تھا کہ سینتھول انجیکٹ کرنے سے انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جسے نظر انداز کرتے ہوئے آج تک یہ شخص اپنی دھن میں مصروف ہے۔ انسٹاگرام پر اس شخص نے اپنا نام ویلڈیر سینتھول رکھا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویلڈیر اپنی فوٹوز پوسٹ کر کے دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ تا حیات سینتھول لیتا رہے گا کیونکہ اس کام سے وہ خود کو روک ہی نہیں پاتا۔ نمبر 4، جسٹن جیڈلیکا۔ ناظرین محترم، اب ملیے حقیقی زندگی کے اس گڈے سے۔ جی ہاں، جسٹن جیڈلیکا نامی یہ نوجوان خود کو ڈول جیسی شیپ دینے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتا ہے۔ اس کی تمام باڈی کے خد و خال پلاسٹک سرجری کی مدد سے اس انداز سے عیاں کیے گئے کہ اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ محض 29 سال کی عمر رکھنے والے جسٹن نے اپنی زندگی میں 700 سے زائد سرجریز کروا رکھی ہیں۔ یہ شخص عام انسانوں کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ایک اچھی باڈی انسان کو پیسہ، دولت اور شہرت عطا کر سکتی ہے۔ جسٹن کا کہنا ہے کہ اس نے جب سے سرجریز کی مدد سے اپنی باڈی کو تبدیل کیا ہے، اس کی زندگی بھی ایسی ہی تبدیل ہو گئی۔ اس نے سب سے پہلے رائنو پلاسٹک سرجری کروائی اور اس کے بعد یہ سلسلہ نہ رکا۔ جب اس نے چھاتی کے مسل کو بڑھانے کے لیے سرجری کروائی تو بقول اس کے اسے عام انسانوں نے بہت توجہ دینا شروع کر دی۔ اس انسان کا کہنا ہے کہ جم میں محنت اور ٹائم ضائع کرنے کی بجائے چند ڈالر کے عوض انسان کو سرجریز کروا لینی چاہیے۔ تاہم ڈاکٹرز کے مطابق یہ انتہائی فضول خیال ہے کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مصطفیٰ اسماعیل۔ معزز دوستو، مصطفیٰ اسماعیل نامی اس انوکھے انسان کو حقیقی دنیا کا حلق کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کے غیر معمولی بائیسیپس۔ انہیں دیکھ کر ماہرین کہتے ہیں کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ جم اور ہیوی خوراک کی مدد سے انہوں نے اپنے بائیسیپس اس قدر بڑھائے ہیں۔ تاہم مصطفیٰ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا کہ ان کا بائیسیپس دنیا کا سب سے بڑا بائیسیپ ہے، جس کے بعد بعض افراد نے اعتراض کیا کہ مصطفیٰ نے اسٹیرائڈ کی مدد سے ایسا کیا تو انہیں گرینڈ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا۔ جاپان کی جدید ترین لیبارٹریز میں ان کا مکمل چیک اپ کیا گیا۔ فل باڈی MRI، الٹرا ساؤنڈ اور کندھوں کی سکیننگ کے بعد ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ مصطفیٰ نے کسی قسم کی دوائی کا سہارا نہیں لیا۔ ان کے مسلز قدرتی طور پر بڑھتے ہیں جبکہ جم جانے سے ان کی گروتھ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ خود مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ وہ ہارمونز بڑھانے والی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کی باڈی کو عام انسانوں سے مختلف بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیا بھر میں حلق کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے مخالفین آج بھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اسماعیل ادویات اور اسٹرائڈز کی وجہ سے یہ سب کچھ کر پائے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نمبر 6، جارج خواگی۔ دوستو، جارج خواگی امریکی ریاست میکسیکو کے مشہور باکسر ہیں جبکہ یہ موصوف سیاست کے بھی بہترین کھلاڑی مانے جاتے ہیں۔ انہیں باکسنگ ہسٹری کا عجیب کیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شخص نے اپنی جسمانی ساخت پلاسٹک سرجری کی مدد سے تبدیل کروائی۔ چیسٹ کے مسلز کو بڑھانے سے لے کر چہرے کی خوبصورتی اور جوانی برقرار رکھنے کے لیے جارج خواگی نے کئی سرجریز کروا رکھی ہیں۔ جو مسلز ان کے دکھائی دیتے ہیں وہ تمام کے تمام جعلی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 8 سال کی عمر سے ہی باکسنگ سٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی باڈی کی گروتھ رک گئی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پلاسٹک سرجریز کا سہارا لیا۔ جارج نے باکسنگ کی دنیا میں 43 لگاتار فائٹس جیت کر ایک عالمی ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے۔ 38 ایسی فائٹس ہیں جن کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ 33 سال کی عمر میں انہوں نے پروفیشنل لیگ میں حصہ لیا اور اب وہ اس لیگ میں جیت کے خواہش مند ہیں۔ جی تو دوستو، یہ منفرد باڈی بلڈرز کیسے لگے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ ایسی ہی دلچسپ و عجیب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس امیزنگ چینل اردو گلوبل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔